مسند احمد میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، اس لیے مجھے کوئی بچہ دے تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے بھی اس بات کو قبول کر لیا اور بچے کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ جادوگر نے اس بچے کو روزانہ جادو سکھانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ جادوگر کے پاس روزانہ جادو سیکھنے آتا۔ اس بچے کے جادوگر کے پاس جانے میں رستے میں اسے ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، جہاں پر وہ وعظ و نصیحت میں مشغول ہو جاتا اور دین اسلام سیکھتا، اور اسی میں اسے زیادہ دلچسپی پیدا ہونے لگی، جس کی بنا پر وہ گھر بھی دیر سے پہنچتا اور جادوگر کے پاس بھی۔ گھر سے بھی اس کو مار پڑتی اور پھر جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر بھی اسے مارتا۔ اس طرح سے اسے دونوں طرف سے مار پڑتی۔ پھر بچے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی۔ راہب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو اسے کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر واپس جاؤ تو انہیں کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس طرح سے تم دونوں طرف سے مار کھانے سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور بچہ وعظ و نصیحت سیکھتا رہا اور دوسری طرف جادو بھی۔ آخرکار وہ رستے سے گزر رہا تھا تو اسے ایک ہیبت ناک سانپ دکھائی دیا۔ تو بچے نے سوچا کہ آج وقت ہے یہ جاننے کا کہ جو میں جادو سیکھ رہا ہوں وہ زیادہ طاقتور ہے یا دین اسلام۔ بچے نے سوچا دیکھتا ہوں کہ جادوگر کا دین سچا ہے کہ راہب کا۔ یہی سوچ کر اس نے اللہ کا نام لیا اور پتھر، وہ ہیبت ناک سانپ بہت بڑا تھا، اس نے لوگوں کی آمد و رفت دونوں طرف سے بند کر رکھی تھی۔ آخرکار اس نے اللہ کا نام لیا اور پتھر کو سانپ کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر سانپ کو لگا، سانپ وہیں مر گیا اور لوگوں کی آمد و رفت پھر سے شروع ہو گئی۔ سانپ کو مارنے کے بعد بچہ اپنے راستے چل پڑا اور آخرکار سانپ بھی مر گیا۔ پھر بچہ چلتے چلتے راہب کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ میں نے اس طرح سے اللہ کا نام لیا۔ بچے نے راہب کے پاس جا کر اس کو سارا واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا آج سے تم مجھ سے زیادہ افضل ہو، بس اب تیار رہو اس دن کے لیے جب تمہاری آزمائش ہوگی۔ پھر آخرکار بچہ یہ سمجھ گیا کہ اس کا خدا ہی سب سے افضل اور برتر ہے اور وہ ایک سچے دین پر ہے۔ پھر بچے کے پاس شفا پانے والوں کا ایک تانبا بن گیا۔ وہ کوڑیوں کو تندرستی، اللہ کا نام لے کر تندرستی دیتا، وہ اندھوں کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا، بیماروں کو تندرستی دیتا، اور آخرکار بادشاہ کے ایک اندھے وزیر کو اس بارے میں پتہ چلا تو وزیر نے کہا تم کس خدا کے نام سے تندرستی دیتے ہو؟ خدارا مجھے بھی دے دو، میں تمہیں خدا مانوں گا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں تندرستی دیتا، بلکہ تندرستی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں اگر تم اس خدا کے نام کو قبول کرتے ہو تو میں تمہیں شفا دوں گا، تو وہ اللہ ہی تمہیں شفا دے گا۔ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ وزیر اسی طرح سے بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور اپنے کام سر انجام دینے لگا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، پوچھنے لگا وزیر تمہیں یہ شفا کس نے دی؟ تم تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وزیر نے کہا مجھے شفا میرے خدا نے دی ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا اچھا تو شفا میں نے دی ہے؟ تو وزیر نے کہا نہیں، میرا خدا اور ہے، آپ میرے خدا نہیں۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دی اور پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو اس وزیر نے لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے خدا کے بارے میں بتایا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو پکڑ کر لاؤ جس نے اس وزیر کو اپنے مذہب سے پھرا دیا ہے۔ آخرکار بادشاہ کا حکم مانا گیا اور بچے کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ آخر بچے کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، جس سے تنگ آ کر آخرکار بچے نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ راہب کو بھی پکڑ کر لایا گیا اور اسے بھی طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ بادشاہ نے راہب کو کہا کہ اپنے مذہب سے پھر جاؤ، لیکن راہب نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر
راہب کو آرے سے چیر دیا گیا اور جادوگر کو بھی مار دیا گیا۔ بادشاہ نے پھر سے لڑکے سے سوال کیا، ہاں بتاؤ، کیا تم اپنے دین سے پھرو گے؟ بچے نے پھر سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ بچے کو لے جایا جائے اور اسے سپاہی مل کر سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ بچے کو سپاہی سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر جب پھینکنے لگے تو بچے نے پھر سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے یہاں سے کسی طرح سے بچا لے۔ اور پھر ایک بڑا سا طوفان اٹھا جو میاں سوائے بچے کے باقی سب کو بہا لے گیا۔ آخر کار بچہ جب بچ گیا تو وہ صحیح سلامت بادشاہ کے حضور دوبارہ سے حاضر ہوا۔ پھر بادشاہ نے اور سپاہی بلائے اور پھر سے حکم دیا کہ اب اس بچے کو پوچھو کہ اگر یہ دین اسلام سے پھرتا ہے، ورنہ اسے پہاڑی پر لے جا کر وہاں سے لڑکا دو۔ پھر سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور ایک بڑے سے اونچے پہاڑ پر لے گئے اور فیصلہ کیا کہ اس پہاڑ سے اب اسے لڑکا دیا جائے گا۔ جب وہ اسے لڑکانے لگے تو پھر سے بچے نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے یہاں سے کسی طرح سے بچا لے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ وہ پہاڑی ہلنا شروع ہو گیا اور پھر سب کے سب سپاہی وہاں سے گر کر ہلاک ہو گئے ماں سوائے اس بچے کے۔ وہ بچہ زندہ بچ گیا اور پھر سے وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ بادشاہ اسے زندہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا میں اسے کیسے ختم کروں۔ بچے نے کہا تم مجھے کسی طرح سے بھی مار نہیں سکتے ماں سوائے اس کے کہ تم مجھے کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤ، میرے تیر کو میرے کمان میں رکھو، پھر اسے میری طرف کرو اور کہو کہ ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم معن ھذا الغلام، شروع اس اللہ کے نام سے جو اس کا رب ہے، اور پھر اس تیر کو میری طرف چلاؤ۔ جب وہ تیر مجھے لگے گا تو میں اس سے مر جاؤں گا، اور لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور ان کے سامنے یہ سب کرو، پھر ہی میں مروں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر میدان میں اسی طرح سے اس بچے پر تیر چلایا گیا اللہ کا نام لے کر۔ جب وہ تیر اس بچے کو لگا تو وہ بچہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر خوش ہوا، لیکن جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ دین اسلام قبول کر بیٹھے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ میں اسی دین کو تو ختم کرنا چاہتا تھا اور یہ ہزاروں لوگوں میں نمودار ہو گیا، یہ میں نے کیا کیا؟ میں اس بچے کی سازش کو کیوں پہچان نہ پایا؟ بچہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنے خدا کے حق میں شہید ہو گیا، اسی لیے شہادت کا رتبہ اتنا اول قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہیں بلکہ شہید کہتے ہیں۔ پھر اس بچے کے دین کو ہر انسان نے قبول کر لیا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ دین بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس نے کہا کہ جو لوگ اس دین کو قبول کرتے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ جو کہ دین پر قائم تھے وہ دین اسلام سے بادشاہ نے کہا جو لوگ اس دین سے نہیں پھرتے انہیں ہلاک کر ڈالو۔ اس طرح سے بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ اس دین سے ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ میں دین اسلام سے پھر جاتی ہوں، لیکن اللہ نے اس کی گود میں موجود بچے کو بولنے کی صلاحیت دے دی اور اس نے کہا ماں تم یہ کیا کر رہی ہو، تم اسلام سے کیوں پھر رہی ہو؟ پھر اس عورت نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ دین اسلام سے نہیں پھرے گی۔ پھر آخر کار اس عورت کو اس کے بچے کے ساتھ ہی آگ میں پھینک دیا گیا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی۔